بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. آج ہم بات کر رہے ہیں علم میں تخصیص کا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ علم نام ہی تخصیص کا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز میں کمال یا مہارت حاصل کرنا. پہلے تو تخصیص اس بات کی ہو کسی ایک فن کو خاص کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہر چیز کے اندر ماہر ہو. جیسے امام بخاری علیہ رحمہ وہ علم حدیث کے ماہر تھے اور اسی طرح امام ابو حنیفہ علم فقہ کے ماہر تھے. تو اسی طرح دنیاوی علوم کے اندر بھی ہوتا ہے، بلکہ آج اور زیادہ اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے. تو ایک ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دانت کا ڈاکٹر ہے، یا یہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے، یا یہ بچوں کا اسپیشلسٹ ہے. تو آج اسپیشلائزیشن یعنی تخصص اور تخصیص کا دور ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہر چیز میں ماہر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی عالم ہے، یعنی یہ علم رکھتا ہے. ہمارے ہاں جو میٹرک تک کا نصاب ہے، میٹرک تک یا درس نظامی ہے، اس کے اندر تخصیص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں سارے علوم گویا کہ وہاں پر مبادیات پڑھائی جاتی ہے، ابتدائی چیزیں پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. اور اس کے بعد یعنی درس نظامی پڑھنے کے بعد 8 سال یا 10 سال میٹرک کرنے کے بعد اب تخصیص اسپیشلائزیشن شروع ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل کی طرف جا رہے ہیں یا بزنس کی طرف جا رہے ہیں یا کس کی طرف جا رہے ہیں. تو علم نام ہے تخصیص کا. جب تک آپ تخصیص نہیں کریں گے، ایک چیز میں مہارت حاصل نہیں کریں گے، تو آپ عالم نہیں ہیں. تو میں طلبہ سے، وہاں ہمارے ساتھی تھے، ان سے میں کہتا تھا کہ بھائی آپ مطالعہ بھی ایک فن میں کریں. یعنی اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہے تو ایک ہی فن کی کئی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے. تو استفادہ سے انسان افادہ کی طرف چلے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے ایک وقت تک ایک چیز سیکھتا رہتا ہے، پھر ایک وہ دور آتا ہے کہ وہ سکھانے والا ہو جاتا ہے. ہر استاد پہلے جو ہے وہ طالب علم ہوتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے 2 جماعتوں میں. ان کنتم لا تعلمون والی جماعت ہے اگر تم نہیں جانتے، نہ جاننے والے. جیسے قرآن نے کہا نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ایک ماہرین کی جماعت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی ہوگی. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس لیے اس کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال کیا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جو ماہر ہے اس سے پوچھ لو. اہل بمعنی ماہر ہے. تو قرآن نے بھی اس ایک ایسا جملہ جو بڑا منطقی ہے، جہاں معقولی جملہ ہے اور بڑا سمجھ میں آنے والا ہے کہ بھئی اگر آپ کو نہیں پتا تو جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو. تو سوال کرنے کو نصف علم کہا گیا ہے، پوچھنے کو کسی ماہر کو. اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں مہارت کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر کی نگرانی میں وہ کام کریں گے. اب وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، کسی ماہر کی نگرانی میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو تخصیص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ آپ کپڑا مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں ہر طرف آپ کو کپڑا ملتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ٹیوب لائٹ کی مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو ہر طرف ٹیوب لائٹ نظر آئے گی، پلمبر کا سامان نظر آئے گا. اور الیکٹریشین کی مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو وہاں الیکٹرک کا سامان ملے گا. تو یہ تو گویا کہ ایک فطری تقسیم ہے اور اس کے مطابق اللہ کا نظام بھی چل رہا ہے. تو لازمی ہے کہ اگر آدمی نے باکمال بننا ہے، ماہر بننا ہے، تو اپنے کسی علم کو جو ہے اس میں تخصیص حاصل کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو ماہر ہیں. یہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ دین کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا تو جا کے پڑھ لو. پڑھنے کا حکم الگ ہے، لیکن اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا تو جو اس مسئلے کا ماہر ہے آپ اس سے جا کر پوچھیں گے. اگر مسئلہ فقہ کا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور مسئلہ تفسیر کا ہے تو کسی مفسر سے پوچھیں گے، کسی حدیث کا ہے تو حدیث والے سے پوچھیں گے. تو اب سوال یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس چیز کا رجحان نہیں ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں اس فن کے ماہرین زیادہ پیدا نہیں ہو رہے. یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ اس میں ایک بات اور بھی یہ میں ایڈ کروں گا کہ علم جو ہے اپنے ہی زبان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس فن کے ماہر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. اچھا، کسی فن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر، یا علم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں: اس فن کے ماہر لوگ اور اس فن کی اہم کتب. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان سیکھتا ہے.
آج چونکہ دور میڈیا کا بھی ہے، میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جا کر ہم یوٹیوب پر یا گوگل پر لکھتے ہیں اور اس کو سرچ کر لیتے ہیں. ضروری ہے سرچ کرنا، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اس کے ماہر کے پاس جا کر اس کو سیکھیں. اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، علم نام ہے تخصیص کا. اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ اپنے لیے ایک فن کو خاص کر لیں، اور یہ ذوق آپ کو طالب علم کے زمانے سے آنا چاہیے کہ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو جس علم اور ہنر کے اندر آپ کو جو ہے وہ ذوق ہے، اسی فن کے اندر، اسی علم، اسی مضمون کے اندر جو ہے آپ مہارت حاصل کریں. بلکہ آج تو وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ کا ذوق ہے، جس چیز میں آپ کو مہارت ہے، اسی میں سرچ کرنا. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اس کے ماہر کے پاس جا کر اس کو سیکھیں. اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، علم نام ہے تخصیص کا. اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ اپنے لیے ایک فن کو خاص کر لیں، اور یہ ذوق آپ کو طالب علم کے زمانے سے آنا چاہیے کہ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو جس علم اور ہنر کے اندر آپ کو جو ہے وہ ذوق ہے، اسی فن کے اندر، اسی علم، اسی مضمون کے اندر جو ہے آپ مہارت حاصل کریں. بلکہ آج تو وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ کا ذوق ہے، جس چیز میں آپ کو مہارت ہے، اسی میں کمال حاصل کریں اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں، تاکہ آپ اس چیز سے اکتائیں نہیں، اور تاکہ آپ اس کے اندر کمال حاصل کر لیں. جب آپ کو اس چیز کا ذوق بھی ہے تو اس کو سیکھیں بھی، اس کی کلیات جزیات کو سیکھیں، اس کے ماہرین کے پاس جائیں، اس پر تحقیق کریں، اس کے بارے میں معلومات کریں اور اس کے اندر کمال حاصل کریں. جب آپ کامل ہوں گے، آپ کے اندر کمال ہوگا، تو آپ پھر لوگوں کو بھی افادہ دیں گے، لوگوں کو بھی سکھائیں گے، لوگ آپ سے سیکھیں گے. تو ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرے. علم نام ہے تخصیص کا. اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے ہاں بھی جو ہے کچھ صحابہ بعض علوم کے اندر خاص تھے. حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو ہے اقرأ هذه الامہ کا، کہ امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. امت کا سب سے بڑا فقیہ صحابی جو ہے عبداللہ بن مسعود ہے، اور امت کا سب سے بڑا محدث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. امت کا سب سے قابل لڑکا اور بہادر حضرت خالد بن ولید ہے. تو صحابہ کے ہاں بھی تخصیص تھی. نبی علیہ السلام نے بھی جو جماعت قائم کی اس کے اندر بھی کچھ ماہر تھے. تو اگر آپ نے دنیا میں کمال حاصل کرنا ہے، علم نافع حاصل کرنا ہے، تو کسی چیز میں کمال حاصل کرے تاکہ لوگ آپ سے استفادہ کرے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.